علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مولوی کو بدنام کرنا اور ذلیل کرنا مقصود ہو تو پھر بڑے علماء کو بٹھا کر کے ان کی موجودگی میں ان سے بیان کرایا جائے، آٹومیٹک طور پر وہ خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ یہی سازش میرے ساتھ بھی ہوئی۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی اور عزیز الرحمن دوسرے وہ بھی میرے عزیز مولی مولا بخش صاحب، مشائخ حدیث، مشائخ نہیں مشایخ حدیث، یہ سارے تشریف فرما ہے۔ اب خدا جانے جو تھوڑی سی ترتیب اگر آدمی پہلے سے ذہن میں قائم کر لیتا ہے کہ جا کر کے کچھ طلباء کے سامنے عرض کر دیں گے، لیکن اس ترتیب پر بھی پانی پھیر گیا۔ مفتی نعمان نعیم اور فرحان نعیم یہ ہمارے حضرت کے یادگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے۔ ان کا حکم تھا، حاضری میں نے دی، اور ہر ایک کا اپنا انداز مخصوص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سیکریٹری صاحب کو جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اعلان کر دیا اپنے مخصوص انداز میں، تو ہمارا مخصوص انداز وہی پہاڑی مخصوص انداز ہے۔ جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں، اب بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر عائد ہو گئی۔ پہلے آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی قابلیتیں، یہ سب کچھ آپ کی مہارت، آپ کی محنتیں، وہ سب الجامعہ البنوریہ العالمیہ میں مدغم تھی۔ اور مدغم غریب کی قسمت یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، مدغم فی نظر آتا ہے۔ مد مدد، پہلے والے دال کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا، مد 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 مد۔ اب وہ جو دوسرا دال ہے مدغم فی، وہ تو سننے میں بھی آتا ہے، لیکن وہ پہلے والا غریب دال کہاں گیا؟ شد مد عد، مدغم فی نظر نہیں آتے۔ طلباء جو صلاحیت والے ہوتے ہیں، اب یہ سارے کے سارے آپ کی صلاحیتیں، جو کچھ تھا وہ مولانا عزیز الرحمن صاحب، مولانا نعمان نعیم صاحب، مولی مولا بخش صاحب، یہ حضرات آپ مدغم تھے، یہ سارے مدغم فی۔ اب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک باہر نکل کر کے مستقل مفتی محمد نعیم بن کر کے، اس کا ترجمان بن کر کے، حضرت مرحوم کا جامعہ بنوریہ کے ترجمان بن کر کے دنیا میں پھیلیں گے۔ یہی ہوتا ہے انتشار اور افتراق میں، کبھی کام پھیل جاتا ہے اور کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ خدا شر برانگیخت کے خیر ما درم باشد، اور شرون یتضمن خیرہ، دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن اس میں شفا ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل سے جب آ گئے، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد مالک کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشفاق الرحمن کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب الرحمن کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے دارالعلوم ٹنڈو الیار میں آ گئے، جس کو دیوبند ثانی کہا جاتا تھا۔ وہ دیوبند ثانی نہیں تھا، دیوبند اول سے بھی گزر گیا تھا، دیوبند اول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنے بڑے لوگ یہاں جمع ہو گئے، ماشاءاللہ۔ وہ سندھیوں نے 1200 ایکڑ زمین، پتہ نہیں کتنے، سندھ کی بہترین زمین دی۔ اب وہ زمین سارے قبضہ ہو گئی۔ آج کل جو محتمی میں مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ مولوی منظور زمینیں قبضہ ہو گئی، مدرسہ برباد ہو گئے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن زمینیں قبضہ ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کاغذات مجھے دے دو، پھر دیکھو ہم بلوچ لوگ کس طرح لڑتے۔ اس کے دینے کے لیے کچھ تو میرے ساتھ کمپرومائز کرو، کچھ تو مجھے دے دو۔ خیر یہ ایک مذاق کی بات ہے، لیکن یہ حضرات ایک ساتھ تھے اور الگ تھلگ ہو گئے، تو بظاہر تو یہ لگا کہ اچھا نہیں ہوا، لیکن بہت ہی اچھا ہو گیا۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ الگ بنوری ٹاؤن کی شکل میں ابھر گئے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان جامعہ فاروقیہ، اور ادھر اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ مفتی وجیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مظہر علوم وہاں حیدرآباد میں، یہ سارے کے سارے اسی طرح ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ
جامعہ بنوریہ العالمیہ سے نکل گئے، اور نکل کر کے اب آپ میں سے مستقل ہر ایک کو جامعہ بنوریہ کا ترجمان بن کر کے جامعہ بنوریہ قائم کرنا ہوگا۔ کسے باشد، کوئی بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب دورے والوں کو اپنے پیچھے بٹھائے، میں کس سے وعدہ لے لوں؟ بھائی وعدہ ہے؟ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاز جب اوپر جاتا ہے 40,000 50,000 فٹ، اور امریکہ والے جہاز آتے وہ 80,000 فٹ پہ آتے، ظاہر ہے کہ وہ بہت اونچے ہوتے۔ ہمارے جہاز 40,000 فٹ پہ، 45,000 50,000 فٹ پہ۔ تو جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے یہ لوگ، ہم کتنے اونچے ہیں، لیکن نیچے والے اسے دیکھ کر کے وہ بھی حیران ہوتے کہ یہ لوگ کہاں پہنچے۔ جہاز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو آواز بھی نہیں آتی، اور جہاز کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ چاروں طرف سے لوگوں کے کانوں کو پھاڑ دیتی ہے، اتنی آواز ہے۔ آپ حضرات کتنے اونچے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے دشمنوں کو، دین دشمنوں کو اور جاہلوں کو ہے کہ واہ بنوریہ والے کتنے اونچے چلے گئے۔ آپ کو خود اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کی آواز کہاں تک پہنچی ہے وہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جہاز کی آواز کتنی ہے، لیکن آپ کا شور شغب، آپ یہاں جھوم جھوم کر کے جا کر کے جامعہ بنوریہ خود قائم کریں گے، جھوم جھوم کر کے قائد بغدادی، قائد حبیبی، قائد نورانی، قائد یسرن القرآن، قائد حبیبی آپ پڑھائیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر کتابیں پڑھائیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ میری آواز صرف کلاس تک ہے، میرے طلباء کا جھوم جانا یہ صرف کلاس تک محدود ہے، لیکن بڑے بڑے ایوان، بڑے بڑے یہ ہے کہ قلعے، وہ آپ کے جھومنے سے وہ بھی ہلتے رہیں گے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ آپ کا رعب اتنا دور جائے گا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، الف لام مضاف نے لے کے وزن، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، تمہارا رعب۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں رنگ کا تو کالا ہوں، پگڑی میری ذرا مجھ سے زیادہ کالی ہے۔ کہیں جہازوں میں جاتے، ایئرپورٹوں میں جاتے، کہیں گزرتے ہیں، لوگ ایسے کہتے کہ آغا ملا دکھانا، آغا ملا دکھانا، آغا ملا ہے، یہ وہی ملا ہے۔ انشاءاللہ پگڑیوں کا اہتمام کر لے، اچھی بات ہے۔ جامعہ نے اور ہم بھی سفید پگڑی پہناتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی جو پگڑی ہے وہ ہری پگڑی ہے، یہ جو آگے دیکھ رہے اسی طرح میرے پاس ہے، دارالعلوم دیوبند کی پگڑی ہے، ہری پگڑی ہے۔ کالی پگڑی پہنے، فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، کالی پگڑی پہن کر کے تشریف لے گئے تھے۔ سب کو سبحان اللہ۔ یہ پگڑی سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ اوحینا کہ یہ وحی کی نسبت ہے، ایحاء کی نسبت ہے، نہ اللہ کی طرف۔ الاسناد للتعظیم، یہ تعظیم اور عظمت کے لیے۔ اب مطلب یہ ہوگا عظیم وحی، عظیم اللہ کی جانب سے، مولانا عظیمی بھی سن رہے ہیں، عظیم وحی عظیم اللہ کی جانب سے، عظیم جبریل کے ذریعے سے، عظیم محمد کے پاس، اور عظیم علماء کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو کون سی سرٹیفکیٹ چاہیے؟ عظیم وحی عظیم اللہ کی جانب سے، عظیم جبریل کے ذریعے سے، عظیم محمد کے پاس، عظیم امت کے لیے۔ اور اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سِرْتُ مِنَ الْبَصَرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، ابتدائے سیر بصرہ سے انتہا آپ پر اور آپ کی امت پر، لیکن براہ راست محمد رسول ہے۔ جبریل وہ ہے واسطہ، لیکن جبریل محمد رسول اللہ کے استاد نہیں ہے۔ جبریل کی حیثیت یہ ہے جیسے لاؤڈ اسپیکر میری آواز آپ تک پہنچا دیتا ہے،
نبی کا استاد براہ راست اللہ ہے، الرحمن